یہ اس وجہ سے ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، تو جب خبر ملک شام پہنچی تو وہاں کے جو نواسب تھے اس زمانے کے اندر انہوں نے خوشیاں منائی۔ سنی کتابوں کے اندر اور تاریخی کتابوں کے اندر حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر اہل البیت کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس زمانے کے ناسبی جو شام کے اندر موجود تھے وہ اس پہ خوش ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے مجھ سے سوال پوچھا گیا اور یہ سوال بہت دلچسپ ہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا اہل سنت والجماعت کے اندر جو 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے طور پر اس کو مناتے ہیں یا اس میں عبادات وغیرہ کرتے ہیں اور اس بات کو مانتے ہیں کہ 27ویں کی شب غالباً یہ لیلۃ القدر ہے، تو کیا یہ اس وجہ سے ہے کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت 21 رمضان کو ہوئی، تو جب خبر ملک شام پہنچی تو وہاں کے جو نواسب تھے اس زمانے کے اندر انہوں نے خوشیاں منائی۔ تو جب ناسبیوں نے اس زمانے میں خوشیاں منائی تو آج کے جو اہل سنت ہیں یہ جو شب قدر کے طور پر 27ویں کو مانتے ہیں، تو کیا یہ بھی اہل سنت امام علی کی شہادت پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں؟ تو یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا اور غالباً یہ سوال پوچھنے والے شیعہ ہیں، تو اس لیے آج میں ان کے سوال کا یہ جواب دینا چاہتا ہوں۔ اور یہ بات میں نے کئی اور لوگوں سے بھی سنی ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ شیعہ معاشرے کے اندر اہل سنت کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے یا پھیلی ہوئی ہے کہ سنی جو پاکستان میں یا دنیا بھر کے اندر 27ویں شب کو لیلۃ القدر کے طور پر چراغاں کرتے ہیں یا مانتے ہیں، تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ امام علی کی شہادت پر گویا کہ یہ نعوذ باللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے سوال کے 3 حصے ہیں، میں ان تینوں کے اوپر جواب دینا چاہتا ہوں تاکہ تفصیل کے ساتھ یہ جواب بھی پہنچ جائے، اور لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں کیا ہے، اور اہل البیت علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کتابوں کے اندر کیا بات ملتی ہے، اور اسی طرح کیا یہ بات جو آپ نے پوچھی ہے یہ درست ہے کہ سنی اس لیے مانتے ہیں کہ امام علی کی شہادت پر خوش ہوتے ہوئے، اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شام میں جو جشن منانے کے حوالے سے آپ نے کہا ہے کہ اس وقت کے اندر ناسبیوں نے خوشی منائی تھی، تو کیا یہ بات تاریخ کے اندر ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ یہ 3 حصے ہیں۔ پہلی بات یہاں سے میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے کہا کہ اس زمانے کے اندر شامیوں نے خوشی منائی تھی، تو یہ جو شامی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ لوگوں کے مرنے کے اوپر، دنیا سے جانے پر یہ خوش ہوتے تھے۔ یہ صرف امام علی کی شہادت پر انہوں نے خوشی نہیں منائی ہوگی، بلکہ ان کے حوالے سے سنی کتابوں کے اندر اور تاریخی کتابوں کے اندر حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر اہل البیت کا کوئی فرد اس دنیا سے چلا جاتا تھا تو اس زمانے کے ناسبی جو شام کے اندر موجود تھے وہ اس پہ خوش ہوا کرتے تھے، اور اسی طرح ان کا کوئی بھی مخالف سیاسی طور پر تو یہ خوشیاں مناتے تھے، تکبیر کہا کرتے تھے، اچھا ہو گیا کہ جناب وہ دنیا سے چلے گئے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابن الاسیر الجزری نے الکامل فی التاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب عبد الملک بن مروان کے حکم پر حجاج نے ان کو شہید کر دیا عبداللہ ابن زبیر کو، تو یہ خبر جب شام کے اندر پہنچی تو شامیوں نے تکبیر کہی، اللہ اکبر، خوشیاں مناؤ جناب کہ عبداللہ ابن زبیر علیہ باللہ وہ اس دنیا سے چلے گئے، وہ مارے گئے اور قتل ہو گئے۔ اور اس بات کو جب عبداللہ ابن عمر تک یہ بات پہنچی، یہ خبر کہ بھائی شامی تو عبداللہ ابن زبیر کے شہید ہونے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر سر پکڑ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ ہے کہ عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تھے تو مسلمان خوش ہوئے تھے، اور آج یہ شام کے لوگ عبداللہ ابن زبیر کے جانے کے اوپر، یہ دنیا سے جانے کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ زُبَيْرَ كَبَّرَ أَهْلُ الشَّامِ فَرِحًا بِقَتْلِهِ، کہ جب ابن زبیر کو قتل کیا گیا تو شامی لوگوں نے خوشی کرتے ہوئے اللہ اکبر کہے۔ فقال ابن عمر انظروا الى هؤلاء، ابن عمر نے کہا دیکھو ان لوگوں کو، وَلَقَدْ كَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ فَرِحًا بِوِلَادَتِهِ، مسلمانوں نے عبداللہ ابن زبیر کی ولادت کے اوپر خوشی مناتے ہوئے اللہ اکبر کہا تھا، وَهَؤُلَاءِ يُكَبِّرُونَ فَرِحًا بِقَتْلِهِ، اور یہ شامی ان کے انتقال کے اوپر خوشیاں مناتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نہ صرف اہل البیت بلکہ دیگر صحابہ جو ہیں، جو بنو امیہ کے مخالف بھی کھڑے ہوئے، تو اس وقت کے جو شامی باغی تھے، جو شامی جو سوچ رکھنے والے تھے، وہ خوش ہوا کرتے تھے اس کے اوپر۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے اوپر
وہ خوشی کا اظہار کیا گیا، اور یہ صحیح روایت سنن ابو داؤد کے اندر ہے، البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4131، مشہور واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ، اور یہ میں کئی مرتبہ اس کو پیش کر چکا ہوں کہ مقدام ابن مادی کرب اور عمر ابن اسود جو ہے، یہ اور بنی اسد کے قنسرین کے رہنے والے ایک شخص معاویہ بن ابی سفیان کے پاس آئے۔ تو معاویہ نے مقدام سے کہا کہ آپ کو خبر معلوم ہوئی کہ حسن بن علی کا انتقال ہو گیا؟ مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا، جب مقدام نے انا للہ کہا نا اور افسوس کا اظہار کیا، تو جو شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کہا کیا آپ اسے کوئی مصیبت سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اسے مصیبت کیوں نہ سمجھوں، یعنی حسن کا اس دنیا سے جانا مصیبت کیوں نہ ہو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے گود میں بٹھا اور فرمایا یہ میرے مشابہ اور حسین علی کے۔ یہ سن کر جو اس اسدی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حسن تو ایک انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا، استغفر اللہ العظیم۔ یہ وہاں پر بیٹھ کر اس شخص نے کہا۔ تو دیکھیں وہاں پر اس زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے کہ جو اہل البیت کی جانب پر وہ باقاعدہ خوش ہوتے تھے، نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے۔ تو مقدام نے کہا آج میں آپ کو ناپسندیدہ سنائے بغیر، بات سنائے بغیر اور ناراض کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر انہوں نے کہا معاویہ اگر میں سچ کہوں تو میری تصدیق کرنا، اگر میں جھوٹ کہوں تو جھٹلا دے۔ معاویہ بولے میں ایسا ہی کروں گا۔ مقدام نے کہا میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونا پہننے سے منع فرمایا؟ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا؟ تو معاویہ بن ابی سفیان نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ درندوں کی کھال پہننے اور اس پر سوار ہونے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اس پہ بیٹھنے سے؟ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا مجھے معلوم ہے۔ تو مقدام نے کہا معاویہ قسم اللہ کی میں یہ ساری چیزیں آپ کے گھر میں دیکھ رہا ہوں، یہ جتنی بھی کام یہ پہلے جس کی آپ تصدیق کرتے رہے یہ سارے کام آپ کے یہاں ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے اچھی خاصی مقدام نے وہاں بیٹھ کر تنقید کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں آپ کے سامنے یہاں پر چلا دیتا ہوں۔ البانی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، اور دیگر محدثین نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ حسن ہے۔ تو یہاں تک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر اس زمانے کے اندر شامیوں نے امام علی علیہ السلام کی شہادت پر خوشی منائی ہو تو ممکن ہے منائی ہو، اور ان سے کوئی بعید نہیں ہے ان شامیوں سے کہ جو قتل کر سکتے ہیں امام علی علیہ السلام کو وہ خوشی نہیں منا سکتے، جو امام حسن کو زہر دے سکتے ہیں وہ خوشی نہیں منا سکتے، خوش کیوں نہیں ہوں گے؟ جو امام علی کو ضربت لگا سکتے ہیں تو وہ خوش بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن تاریخی طور پر اس کا ہمیں اہل سنت کتابوں کے اندر کوئی ایسا خاص ریفرنس اس طرح موجود نہیں ہے کہ ہاں واقعی انہوں نے یہ خوشی مناتے ہوئے 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر کو اس کو لیلۃ القدر کے طور پر کہا کہ بھائی آج لیلۃ القدر اور خوش ہو جاؤ۔ تو یہ جہاں تک یہ بات ہے مجھے لگتا ہے یہ کہ غلط فہمیوں کے طور پر پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا شیعہ علماء بھی اعتراف کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں لوگوں میں اس کو یہ غلط پھیلا دیا گیا اہل سنت کے بارے میں۔ اہل سنت ایسا کچھ نہیں کرتے۔ جو آج اہل سنت 27ویں شب کو بطور ایک لیلۃ القدر کے عبادات کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس میں سیدنا امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی لہٰذا خوش ہو جائے عبادات کرو، استغفر اللہ۔ کوئی سنی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور میں اپنے شیعہ بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی اس طرح بات آپ کو کرتا ہے تو اس کو سامنے جھٹلا دیا کرے۔ اہل سنت والجماعت کا ہر فرد وہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اہل سنت میں ناسبی ہیں کہ جو بغض بھی رکھتے ہیں اور جو اہل البیت کے سے عداوت بھی رکھتے ہیں، ایسے اہل سنت کے اندر موجود ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اہل سنت کی اکثریت وہ اسی لیے شب قدر کو مناتی ہو یا عبادات کرتی ہو۔ کیوں 27ویں کی شب ہمارے ہاں زیادہ معروف ہے اور شیعہ کے ہاں 21 یا دوسری تاریخیں ہیں؟ شیعہ حضرات کے ہاں بھی 23 کی تاریخ موجود ہے، آپ کے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور پاکستان کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، عرب کے اندر یا کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ الکافی میں دوسری کتابوں کے اندر، اور اہل البیت کا بھی عمل صرف 21 نہیں ہے، 23 بھی ہے، تاک راتوں کا عمل بھی ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل آپ اپنے علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں میں آج آپ کو اہل سنت کا موقف، چونکہ آپ نے مجھے سنیوں کے بارے میں پوچھا ہے، ایک بات کو تو جواب میں نے دے دیا کہ اہل سنت قطعاً ایسا نہیں کرتے اور نہ اس وجہ سے 27ویں کی شب کو لیلۃ القدر کے طور پر مناتے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو ہمارے ہاں روایات موجود ہیں، اہل سنت میں ایسی روایات موجود ہے کہ جو 21، 23، 25، 27، 29 کی روایات ہیں۔
بعض روایات کے اندر ہے آخری عشرے کے اندر آپ تلاش کرو، بعض روایات ہیں کہ اس میں آخری 7 راتوں کے اندر آپ اس کو تلاش کرو لیلۃ القدر کو۔ کچھ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بخاری مسلم سے، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو جائے کہ اہل السنت والجماعت وہ لیلۃ القدر کو 27ویں میں یا 29 اور ان راتوں کے اندر 23 کو کیوں سمجھتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے سنی شیعہ میں، یہ مسلمانوں کے یہاں اتفاقی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی 35 اور صحیح مسلم کی 760۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کی عبادت کی، تو اس کے پچھلے تمام گناہ جو ہے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرنا چاہیے۔ بخاری میں 2020، مسلم میں 1169 روایت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اعتکاف اس لیے ہوتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2768، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی، پھر مجھے میرے گھر والوں میں سے کسی نے جگا دیا تو میں اسے بھول گیا، بس تم اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ یہ جو بھولنے والی بات ہے، یہ قرآن مجید کے یہ روایت مجھے درست معلوم نہیں ہوتی، یہ قرآن مجید سے موافق نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی چیز بھلائی نہیں جائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے خیال میں یہ ہے کہ اس کی تعیین کے بارے میں کہ وہ تعیین پہلے مجھے بتائی گئی کہ یہ دن ہے، پھر اس تعیین کو اٹھا دیا گیا، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اٹھا دیا گیا، اور یہ روایت میں ہمیں یہ بات نظر آتی ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کی 2764 روایت ہے، یہ بھی ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم میں سے کچھ لوگوں کو خواب میں یہ پہلے 7 دنوں میں دکھائی گئی اور کچھ کو آخری 7 دنوں میں، پس تم اسے آخری 10 راتوں میں تلاش کیا کرو۔ ان ناسا منکم قد اروا انہا فی السبع الاول واری ناس منکم انہا فی السبع الغوابر۔ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنا۔ بخاری کی روایت 2017، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو ہمارے ہاں اہل سنت میں صرف 27 نہیں ہیں، بلکہ آخری عشرے کی جتنی بھی طاق راتیں ہیں، اس کی جو طاق راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر کی مصداق ہے، اس میں تلاش کرنا ہے۔ آج کوئی بالتعیین یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ اہل سنت کا آفیشیل موقف یہ ہے۔ اہل تشیع میں غالباً 21 ہے، 23 بھی ہے، لیکن مشہور عوام کے اندر 21 ہے کہ اس رات کے اندر وہ یہ شب قدر ہے، مگر یہ کوئی شیعہ کا کتابی موقف نہیں ہے، یہ عوام کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2036، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا، فرمایا مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی مگر میں اسے بھلا دیا گیا۔ اس روایت کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تعیین ہٹا دی گئی، پہلے تعیین کی گئی تھی، پھر بعد میں تعیین ہٹا دی گئی۔ 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرنا، یہ روایت بھی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو لیلۃ القدر اس وقت جب 9 راتیں باقی ہوں یا 7 باقی ہوں یا 5 باقی ہوں۔ تو وہی یعنی ایک موقف یہ بھی سامنے آ گیا کہ طاق راتوں کے علاوہ یہ جو راتیں ہیں آخری پورا عشرہ لیلۃ القدر اس میں تلاش کرنا ہے، اس میں طاق راتیں بھی ہیں اور اس میں دیگر راتوں کے اندر بھی آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2023، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے، گھر سے تشریف لائے، لیکن آپ نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے نکلا تھا، مگر ان دونوں کی جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے لیلۃ القدر یہ جن روایتوں میں ہے نا کہ مجھے بلا دیا گیا، اس سے مراد یہی ہے کہ میں تمہیں بتانے والا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ مسلمان آپس میں اس مہینے میں لڑ رہے ہیں تو اب اس کی تعیین میں تمہارے سے ہٹا رہا ہوں۔
اچھا، اسی طرح کچھ روایات میں ہے کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے. اور یہاں پہ اوزائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سے جب کہا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا، تو ابی بن کعب نے کہا کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ رات رمضان میں ہے، اور بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، قسم کھاتے تھے، کہتے تھے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، یہ 27ویں صبح کی رات ہے. تو یہ اتنی پختگی کے ساتھ جو اہل سنت کے اندر 27ویں شب کے حوالے سے جو بات پھیلی ہے، تو یہ ابی بن کعب کا موقف ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا موقف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک دن 27ویں کی رات ہے. یہ بات یہاں پہ ضرور ہے البتہ. تو اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ 27ویں کے رات کے حوالے سے جو موقف ہے وہ اہل سنت کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہاں ایک روایت ہے امام علی علیہ السلام کے حوالے سے، اور یہ ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر. روایت کا نمبر ہے 7696. امام علی علیہ السلام، اور یہ اہل البیت کی سند ہے، کہتے ہیں اخبرنی جعفر بن محمد، امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ہمیں خبر دی. انہوں نے امام محمد الباقر سے نقل کیا، انہوں نے اپنے والد امام علی بن الحسین زین العابدین سے نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام لیلۃ القدر کو تلاش کیا کرتے تھے، لیلۃ 19 19 رمضان کی رات، و21 21 رمضان کی رات کو، و23 اور 23 رمضان کی رات کو. اہل البیت علیہ السلام کا موقف بھی میں نے آپ کو بتا دیا یہاں پہ. تو ہمارے ہاں یہ دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. تو لہٰذا کوئی شخص یہاں پر اہل سنت کے اوپر الزام ڈالتے ہوئے، شیعہ حضرات سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کانوں کو آپ اتنا کچا مت رکھا کریں، اور جو حضرات اس طرح بات کرتے ہیں تو آپ اپنے علماء سے اس کو کلیئر کرا لیا کریں کہ آپ کے علماء جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے یہی امید ہے، اور میں نے خود بھی آپ کے علماء سے سنا ہے جو نجف کے خاص طور پر علماء ہیں، وہ اس میں اس کی شدت کے ساتھ انکار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اہل سنت کے اوپر یہ الزام ڈالا گیا ہے، اور یہ اہل سنت والجماعت اس طرح بالکل نہیں کرتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.